السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت پہ ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستانی سرزمین پر حملہ، ایران کو برادر ملک کے خلاف ایسی کارروائی کی ضرورت کیوں پڑی۔ تو ویڈیو سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ منگل کے شب پاکستان کے اندر ایک ہدف پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملہ اس خطے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں ہے چینی کے باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں کی گئی کارروائی زیادہ اہمیت حاصل کر رہی ہے، حتیٰ کہ ایران اس سے قبل عراق کے کردستان علاقے میں اربیل اور شام کے شہر ادلیب میں بھی اہداف پر میزائل داغے تھے، جہاں ایک طرف پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اسے استعمال انگیز کارروائی قرار دیا جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچایا، وہ ہے ان کے ایرانی منصب حسین امیر عبداللہ الحیان نے واضح کیا کہ ہم آپ کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، تاہم اپنی قومی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق ایران نے پاکستان میں ایرانی دہشت گرد گروہ جیش العدل کو نشانہ بنایا، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اس سرحد پر کارروائی میں 2 معصوم بچوں کی ہلاکت ہوئی۔ پاکستان نے سرحدی خلاف ورزی پر ایران سے اپنی سفیر کو بھی واپس بلانے کا اعلان کیا۔ ایران کی سرحد پر فضائی کارروائیاں ایران کی طرف سے عراقی سرزمین پر خاص کر کردستان علاقے میں اہداف کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ایران کے مطابق وہاں ایران مخالف گروہوں نے پناہ لے رکھے، تاہم عراق حکومت اس کی تردید کرتی ہے۔ ماضی میں اس شدت سے ان حملوں میں ڈرون، توپ خانہ اور راکٹ استعمال کیے جا چکے ہیں۔ ایران نے شام کے اندر بھی بعض اہداف پر میزائل حملے کیے، جس کی شدت بظاہر عراق میں کیے گئے حملے ایرانی میزائلوں کی قوت اور رینج کے اعتبار سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ کم میں ہی دیکھا گیا ہے کہ ایران پاکستانی حدود میں کسی ہدف پر اس طرح کا حملہ کرے، خاص کر اگر اس کی ٹائمنگ کو مدنظر رکھا جائے۔ مقامی حکام کے مطابق ایرانی میزائل اور ڈرون حملہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر پنجگور کے قریبی علاقے سبز کوہ میں کیا گیا، جو ایک دشوار گزار جگہ ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ایران نے ماضی میں پنجگور اور کیچ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، لیکن انداز میں تو میڈیا کی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ یہ بھی پڑھیں۔ برادر ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ۔ ایران پاکستان تعلقات ہمیشہ اتار چڑھتا رہا، اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2021 سے یہ تعلقات اپنی بہترین سطح پر ہے۔ بعض صورتوں میں کشیدگی پاکستان میں سنی اور شیعہ گروہوں کے درمیان تنازعات کی باعث بنی، جس سے جانی نقصانات بھی ہوا۔ 1990 میں لاہور میں ایران کے ثقافتی نمائندے صدیقی گنجی اور 2009 کے دوران پشاور میں ایرانی قونصل خانے کے ملازم ابوالحسن جعفری دونوں کو قتل کیا گیا۔ اس طرح سیستان اور بلوچستان میں ایران مخالف گروہوں کے حملوں میں ایرانی فورسز کو بہت نقصان پہنچا، جن میں بڑی تعداد میں ایرانی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ 2008 کے دوران سیستان اور بلوچستان کے جنوب میں انہی حملوں میں سے ایک میں ایران کی طاقتور فوجی دستہ پاسداران انقلاب IRGC کے ایک سینئر کمانڈر کی ہلاکت ہوئی، جس کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم جند اللہ نے قبول کی۔ IRGC سے زمینی افواج کے ڈپٹی کمانڈر اور قدس بیس کے کمانڈوز نے علی سوچترا اور صوبہ سیستان و بلوچستان کے کمانڈر رجب علی محمد زادہ اس حملے کے متاثرین میں شامل تھے۔ اس خودکشی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ایرانی شہر کور کے کمانڈر، سپاہی کور کے کمانڈر اور امیر المومنین بریگیڈ کے کمانڈر کو بھی ہلاک کیا گیا۔ جون 2007 میں صوبہ سیستان اور بلوچستان میں ایرانی پاکستانی سرحدی پر واقع سراوان پولیس اسٹیشن میں متعدد ایرانی فوجیوں کو غیر فعال بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے پاکستان سے تعاون کا مطالبہ کیا اور کہا اس کے مخالف گروہوں کی قیادت کے حوالے کیا جائے، جنہوں نے اس کو بقول پاکستان میں پناہ لے رکھے۔ یرغمال بنائے گئے ایرانی فوجیوں کے بارے میں بعد میں یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ایرانی حکام نے بعض معاملات میں کھل کر کہا کہ
اگر پاکستان ایسی کارروائی کی صلاحیت نہیں رکھتا تو ایران خود ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اپنے سرزمین میں ایرانی حکومت کے مخالفین کے لیے کسی پناہ گاہ کی موجودگی سے انکار کیا اور اس جھوٹا دعویٰ قرار دیا ہے، مگر ایسے تمام بڑے واقعات کے بعد بھی ایرانی جانب سے منگل کی شب جیسا ردعمل نہیں ہوا۔ ان تمام معاملات میں دونوں ممالک نے مشترکہ سرحدی کمیونٹی کے قیام کی بات کی، لیکن ان کی تفصیلات یا ان کی سرگرمیوں کے بارے میں کبھی کوئی سرکاری رپورٹ شائع نہیں کی گئی۔ ان مسائل کے باوجود ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ان میں بعض باتوں پر اختلاف رائے موجود ہیں، مثلاً کابل یا اسلام آباد کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات، جس کے باعث ایران سے پاکستان گیس کی فراہمی کے لیے امن پائپ لائن تعطل کا شکار رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ حملہ برادرانہ سمجھے جانے والے باہمی تعلقات کے حوالے سے کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ حملے کس ٹائم پہ ہو؟ بلوچستان خطے میں ایران اور پاکستان دونوں کو چیلنج درپیش رہتے، جہاں مرکزی حکومتوں کے خلاف مختلف گروہ سرگرم ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے افغان سرحد پر بھی مسائل جنم لیتے ہیں جو اب طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ جیسے پاکستان انڈیا کے ساتھ مشرقی سرحدوں پر مشکلات کا سامنا کرتا ہے، ویسے ہی مشکلات کا سامنا ایران اپنی مغربی سرحدوں پر کرتا ہے۔ سیستان اور بلوچستان خطے میں تناؤ کے باوجود بظاہر دونوں ملکوں کی زیادہ تر توجہ اپنی دوسری سرحدوں کی طرف رہی ہے، لہٰذا انہوں نے سرحد پر کشیدگی سے گریز کیا اور ان مسائل کی اہمیت کے باوجود انہیں حل کرنے کی باہمی کوشش کی۔ شاید اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں کے درمیان سرحدی کشیدگی سے نہج پر جا پہنچے جو اب دیکھ جا رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کی سرزمین پر جیش العدل پر ایرانی حملہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس لیے بھی بڑی بات ہے کیونکہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب دونوں ملکوں کے حکام پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انور الحق ککڑ اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ڈیوس میں ورلڈ اکنامک سمٹ کے دوران ملاقات کر رہے تھے۔ ایران کی خبر رساں ادارہ اسنا کے مطابق امیر عبداللہیان نے اس ملاقات کے دوران دہشت گردی سے لڑائی کو دونوں ملکوں کے لیے تشویش کا باعث سمجھا اور زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ماضی کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم انور الحق ککڑ نے کہا کہ پاکستان اور ایران خطے میں ایک ہی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خطرے کو محدود کرنے کے لیے مشترکہ کوشش اور تعاون پر زور دیا۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارہ ارنا نے منگل کی رات دونوں ملکوں کو مشترکہ فوجی مشقوں کا بھی بتایا۔ ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حملے کے واضح وجوہات کو سمجھنا مشکل ہے، مگر یہ واضح ہے کہ اس نے سفارتی تناؤ کو جنم دیا، جہاں بلوچستان خطے میں ایرانی مخالف گروپ کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وہ کرمان میں حالیہ خودکشی حملہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ یہ پاکستانی سرزمین پر ایرانی